آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے نجات پر جو 3 باتیں ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو جن 3 باتوں سے نجات ممکن ہے اللہ کی رحمت کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک صاحب آگے آ جاؤ، یہ جائز نہیں ہے دور بیٹھنا۔ قاسم آگے آؤ، آپ دور کیوں ہو گئے مجلس سے؟ شرعاً جائز نہیں، صف کے اندر آ جاؤ تمام احباب۔ وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا۔ نمبر 1، نجات کے ذریعے کی 3 باتیں۔ نمبر 1، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، غصے کی کیفیت میں اور راضی ہونے کی کیفیت میں، رضا میں، عدل و انصاف کا پہلو تھامے رکھنا۔ غصہ آیا ہوا ہو تب بھی اور خوشی رضامندی ہو تب بھی، فالعدل، عدل کرنا۔ نمبر 2، والقصد فی الفقر والغنا، امیری اور غریبی میں میانہ روی۔ اور نمبر 3، وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر اور باطن میں، خلوت اور جلوت میں اللہ کا ڈر۔ یہ 3 باتیں اما المنجیات، نجات کا ذریعہ۔ نمبر 1، فالعدل فی الغضب والرضا، کہ خوشی میں اور غصے کی حالت میں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ عدل و انصاف کا کئی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ ہم تقریباً ہر خطبے کے اختتام پر ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا۔ یہ ہے فالعدل فی الغضب والرضا۔ قرآن مجید میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر شخص نے، آدم کے ہر بیٹے نے، وہ انبیاء میں سے ہو یا خود امام الانبیاء کیوں نہ ہو، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ واردها کان علی ربک حتما مقضیا، حتمی فیصل شدہ بات، حتما حتمی، مقضیہ قطعی فیصل شدہ امر، کہ امام الانبیاء سمیت ہر شخص نے اس کے اوپر سے گزرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن نے بھی گزرنا ہے اور کافر نے بھی گزرنا ہے۔ گزرنے کی کیفیتیں، نمبر 1، ایک ایسی جماعت ہوگی جو پلک جھپکنے میں گزر جائے گی۔ ایسے آپ نے پلک جھپکی اور پل سے پار۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کر دے۔ پل کی کیفیت کیا ہے؟ شکل و صورت، بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔
نمبر 2، بٹن دبا کر جس طرح بجلی آ جاتی ہے، بٹن دبایا اور بجلی آ گئی، بجلی کی طرح لوگ گزر جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان میں سے کر دے۔ نمبر 3، تیز آندھی، ہوا جو چلتی ہے اس طرح لوگ گزر جائیں گے۔ ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو بجلی سے کم ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان میں سے کر دے۔ پرندہ اڑتا ہے، غول کے غول پرندے اڑ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کیفیت میں سے گزریں گے، کسی پرندے کی اڑنے کی سپیڈ کم ہے اور کسی کی بڑی تیز ہے۔ کچھ لوگ ویسے بھی گزریں گے اور کچھ عمدہ گھوڑوں جو دوڑتے ہیں جہاد میں اس طریقے سے گزریں گے، اور کچھ عام سواریوں کی طرح سے گزریں گے، اور کچھ صحیح سالم گزر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر بھی گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ جو گزرنے والے ہیں، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ، غصے کی کیفیت میں بھی انصاف کی کرسی قائم رکھی۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم چھوڑ دیں گے اس جہنم میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کہ قدم رکھیں گے اور اس کے اندر گر جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ فالعدل فی الغضب والرضا، قرآن مجید میں تقوی کا بڑا حکم دیا، اور عدل و انصاف کے موقع پر بھی تقوی ہی ہے جو انصاف قائم رکھنے کی اس بندے کو توفیق دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے حق پر، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، گواہی دینے والے، سچی گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ دشمن ہے چھری لگا دو۔ ہماری برادری کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اب مقدمہ آ گیا، یہ قابو آیا ہوا ہے، اب عدل و انصاف، فالعدل نجات کا ذریعہ، فی الغضب، اب غصہ اس مشرک پر، اس بدعتی پر کہ یہ قبر پرست ہے، لیکن جو مقدمہ لے کر آیا اس میں یہ حق پر ہے، اس میں یہ حق پر ہے۔ اب نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ اس مشرک کو جو حق پر ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیجیے۔ فالعدل فی الغضب والرضا، کسی قوم کی دشمنی، کہ میں دوست ہے کالج کے، یونیورسٹی کے، مدرسے کے، میرے سرکل کے، میرے کاروباری حضرات ہیں، اب اس نے کر تو لی زیادتی ہے لیکن اب اس کو بچاؤ کسی طریقے سے ڈنڈی مار کر، تو یاد رکھیے گا جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنا، وہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ فالعدل فی الغضب، اب غصہ ہے اس پر، اب انصاف کی بات کیجئے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کیجئے، یہ تقوی کے بہت قریب۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ بڑا لطیف خبیر، بڑا باخبر ہے جو ہم کام کر رہے۔ ہم ان سے تو چھپ کر کوئی ڈنڈی مار سکتے ہیں
لیکن رب کے ہاں یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور اسی کی بیس پر نجات کا ذریعہ ہوگا، اور نجات پانے کے لیے ہر انسان کو جہنم کے پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتِ، قرآن مجید میں وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو تو فَعْدِلُوا، انصاف سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آدمی پھنستا ہی اس جگہ پر ہے کہ جب دوست ہو اور مقدمہ مجھے، جج کیا کہہ دیتے ہیں، میں یہ مقدمہ ہی نہیں سنتا، انصاف جو نہیں کر سکتے، میں مقدمہ ہی نہیں سنتا۔ مقدمہ سنیے لیکن انصاف کیجیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کیجیے، اللہ کے عہد کو پورا کیجیے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وصیت کی جا رہی ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اہل ایمان، یہ پہلا نکتہ ہے، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، کہ فیصلہ آ گیا ہے، اولاد کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ ایک بیٹے پر تو باپ بڑا ہی مہربان ہے، کوٹھی اس کے نام کر دی، اور دوسرے بیٹے کو تعلیم سے بھی محروم کر دیا، نہیں بنتی اس کی بیوی سے سسر کی، یا وہ بیٹا نافرمان ہے، یوں کہہ لیجیے، دل میں آتا ہے تو مان لیتے ہیں، دل میں آتا ہے تو نہیں مانتا۔ اب اولاد کے اندر عدل، فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، اولاد کے اندر عدل۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد نے میری والدہ کے کہنے پر مجھے غلام دلوایا اور کہا میں تم سے راضی اس وقت ہوں گی جب تم میرے بیٹے کو ایک غلام دے دو گے، اور پھر دینے کے بعد اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دلواؤ گے، پکا کام، رجسٹری جسے کہتے ہیں ہم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا میری بیوی اس وقت راضی ہوگی کہ جب آپ کے سامنے میں یہ غلام اپنے بیٹے کو دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، پہلا اللہ سے ڈرو، نمبر 2 انصاف کر، دیکھو، نمبر 3 کیا تو نے یہ غلام اسی جیسا غلام اپنے ہر بیٹے کو عطا کر دیے؟ کہا کہ نہیں، میں نے صرف اسی کو دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا۔ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، اب یہ رضا کے اندر انصاف ہے کہ بیوی راضی ہو جائے گی، صلح ہو رہی ہے، اور میں خوشی سے ایک بیٹے کو دے رہا ہوں، جی میری جائیداد ہے، میں خوشی سے دے دوں، جس کو چاہے دے دوں، قطعاً نہیں دے سکتے جب تک اولاد کے اندر برابری میں تقسیم نہ کریں۔ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جائیداد اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں کہ بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، اور فارغ ہو گئے، اور اس میں بیٹی کو 10 روپے اور بیٹے کو 20 روپے کے حساب سے، جو شرعی نکتہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، لیکن وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے، غیر شرعی تقسیم ہے۔ اگر زندگی میں جائیداد کسی نے تقسیم کرنی ہے، وہ تحفہ، ہدیتاً،
جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گفٹ ڈیڈ، اس میں لڑکی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا لڑکے کو ملے گا. فالعدل فی الغضب والرضا. جو ترکہ ہوتا ہے نا، ترکہ، وہ ترکہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہی نہیں. میری جائیداد ترکہ اس وقت بنے گی جب دنیا میں نہ رہوں گا، وہ چھوڑ جاؤں گا. میں تو دنیا میں زندہ ہوں اور میں اپنی اولاد کو دینے لگا ہوں. اب ایک بچے نے بڑی خدمت کی ہے، میں مزدور تھا اور بڑا میرے ساتھ لگ گیا اور اس نے ساری زندگی میرے ساتھ کھپا دی، اور پھر باقی بچے پڑھ گئے، یہ پڑھ نہیں سکا، اب اس کو 3 دکانیں دے دوں، ان کو آدھی دے دوں. ظلم. فالعدل فی الغضب والرضا. یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب وہ بچہ تمہارے ساتھ لگا کہ یہ حصہ اس کا، یہ تمہارا ہے بھائی، تم نے خود چلانا ہے اس کا، اور یہ میرا ہے. یہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹوں کو کک آؤٹ کر دیتا کہ تھا ہی میرا، باپ نے کیا کمایا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اکثر اولاد کو والد سے شکوہ ہی رہتا ہے، کوئی چج کا کام ہی کر لیتا ہم سکون سے رہ جاتے. سبحان اللہ. وہ باپ کو پتہ ہے اس نے زندگی کیسے گزاری. فالعدل فی الغضب والرضا. اولاد کے اندر انصاف کیجئے. اور کچھ ایسے جو بیٹی کا حصہ ہی ختم کر دیتے کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہے جائیداد میں، بیٹی کو وہ جہیز دے دیتے. جہیز، وہ لاکھوں کا جہیز ہو، 10 ٹرک بھر دیے اس نے، اور جائیداد تمہاری نہیں، جائیداد تو لڑکوں کی ہے. یہ ہندوازم کے اندر ہے، ہندو ایسا کرتا. ان کے اندر 2 نظریے، ایک لڑکی کی وراثت ہی نہیں، نمبر 2 سب سے بڑے بیٹے کی وراثت ہے، چھوٹے بیٹوں کی وراثت بھی نہیں. ہم ایک مقدمے کو حل کر رہے تھے، فالعدل فی الغضب والرضا. تو والد سے ہم نے کہا کہ آپ نے یہ 1 مربع زمین اس کو دی ہے اور چھوٹے کو 2 مربع دے رہے. بڑے نے آ کر شکایت کی اور والد نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، حافظ صاحب اور شاہ صاحب دونوں بیٹھ جائیں، فیصلہ کر. ہم نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں، اس کو 1 اور اس کو 2. وہ ایک ہی بات کہتے تھے، بڑے سمجھانے کے بعد بھی کہتے تھے وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. یہ چھوٹا بھی تو، حالانکہ وہ بال بچے دار، شادی شدہ، مکان، تجارت، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن بڑے کے مقابلے میں وہ بہت عمر میں چھوٹا تھا، لیکن تاجر تھا. اور باپ کہتا تھا نہیں اس کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہی رہے گا، اس کو 2 دینے. فالعدل فی الغضب والرضا. اپنی قبر کو کیوں برباد کرتے؟ نجات کا ذریعہ یہ ہے، وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ فالعدل فی الغضب والرضا، کہ اولاد کے اندر بھی جائیداد کی تقسیم شرعی کیجیے، اپنی قبر کو خراب نہ کیجیے. فائدہ کیا ہوگا اگر ہم انصاف کریں گے، غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی؟ فائدہ کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. عدل اور انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر، عند اللہ، اللہ کے ہاں نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ نور کا ممبر کیسا ہے؟ کوئی مثال نہیں ہے اس کی شریعت میں. نور کے ممبر ہوں گے. کیوں نور کا ممبر کیوں ملا؟ اور رب کے قریب. آپ دیکھیں کوئی اجلاس ہوتا ہے، وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ کوشش ہوتی ہے چودھری کی کہ میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھوں، کہ پتہ لگے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کسی بھی بڑی مجلس میں کوئی آدمی بڑا ہے تو دوسرا بھاگ کر اس کے قریب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کسی طریقے سے سیلفی لگ جائے، اور کل کو دوستوں کے کہہ سکوں دیکھو آئے ہے اللہ اکبر. اللہ کے ہاں
اللہ کے قریب ممبروں پر عرش کے قریب کون لوگ؟ الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم، جو اپنی اولاد کے اندر بھی انصاف کرتے ہیں، بیوی بچوں میں بھی، اور اپنے فیصلوں میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ اب جس کی 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو پھر انصاف کی دھجیاں کیسے اڑتی ہیں۔ ایک کو مار کر آتا ہے، دوسرے سے کھیل رہا ہوتا ہے، ایک کو کھلا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو رلا رہا ہوتا ہے۔ الا من رحم ربی، ہمارے اس بر صغیر کی بات ہے، عرب کی بات نہیں ہے۔ بر صغیر کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں عدل و انصاف کے، اور ایسا مجرم جو انصاف نہیں کرتا اہلیہم، اپنی بیوی بچوں میں، بیویوں میں، کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، آدھا حصہ جسم کا فالج زدہ ہوگا، کام ہی نہیں کر رہا۔ فالج زدہ آدمی دیکھ لو کیسے چلتا ہے، سہارے کا محتاج ہوتا ہے، اور وہاں تو دنیا ہوگی دھکم پیل، کیا کیفیت ہوگی، آگ پیچھے ہوگی، سامنے جہنم ہوگی، اور وہاں چلنے کے قابل آدمی نہ ہو۔ الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما ولوا، اور جس چیز کا اسے انچارج بنایا گیا ہے اس میں انصاف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں پھر اپنے کو، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرا دماغ تو کہتا ہے انصاف ہے، باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے، کہ نہیں جی میں سمجھتا ہوں یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے ظلم ہے، کھا گیا ساری جائیداد، کھا گیا ساری جائیداد، اور ہمارے پاس تو درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ آتے ہیں کہ جی میری پوری جائیداد کھا لی ہے بھائی نے، باپ مر گیا، دیتا ہی نہیں ہے، دیتا ہی نہیں ہے، کیا آگے نسل ہی نہیں ہے، اور سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب مر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بالش دیکھیے کتنا ہے، یہ دیکھیے ایک بالش، یہ کتنی جگہ، جس نے کسی کی ایک بالش جگہ قبضہ کر لی ناجائز، 7 زمینیں اٹھا کر اتنی ہی اس کے گلے میں ڈال دیجئے۔ ہم نے زمینداروں کو دیکھا ہے، میں اپنے ڈیرے پر جاتا ہوں، وہ ایک بننا ہوتا ہے 2 پلاٹوں کو ملانے کے لیے، ادھر کے زمیندار کی کوشش ہوتی ہے کاٹتے ہی چلا جاؤں، کاٹتے ہی چلا جاؤں، کاٹتے ہی چلا جاؤں، اللہ اکبر۔ تو فالعدل فی الغضب والرضا، خوشی اور غصے کے حالت میں عدل و انصاف۔ نمبر 2 والقصد فی الفقر والغنا، امیری میں اور فقیری میں میانہ روی، میانہ روی دیکھ لو پھر اب میانہ روی کیسے ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم اسی طرح من ہر اس شخص کو اسرفا جو حد سے گزر جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، اس کو سزا دیں گے۔ نجزی من اسرفا، اسراف، اسراف، والقصد فی الفقر والغنا، اب مال ہے، اب پیسے دیکھو کیسے لوٹاتا ہے، کیسے لوٹاتا ہے۔ اور حالت دیکھنی ہو تو شادی میں مسلمان کی حالت دیکھ لو، امیر آدمی کی شادی میں دیکھو پھر کیسے اٹھتے ہیں پیسے، کیسے آگ لگاتے ہیں، وہ کیسے پٹاخے بجتے ہیں لاکھوں روپے کے، کیوں؟ والغنا، پیسہ ہے نا جی، کہاں لگاؤں، پیسہ ہے کہاں خرچ کروں۔ ایسے آدمی کے لیے جو وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا اور آیات پر یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، آخرت کا عذاب اشد، بڑا شدید ہے اور بڑا باقی رہنے والا ہے، ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسراف۔ عام حالت دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کھانے کے بعد پھر زار بند کھولتا ہے کہ اور کھا لوں 2 پلیٹیں تاکہ شام کو گھر نہ کھانا پڑے۔ ولا تسرفوا، میں نے دیکھا ہے دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے، اتنا ڈالیں گے پلیٹ میں، اتنا ڈال لیں گے کہ ایسا لگے گا شاید پیچھے ہے ہی نہیں، اور پھر اس میں سے کتنا بچائے گا بھاڑ میں جائے، سب ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ہے اسراف، یہ ہے اسراف۔ اور کہیں یا اللہ پاکستان میں امن نہیں، پاکستان میں بربادی ہے، گھر کے اندر تکلیف ہے، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے سے اللہ پیار ہی نہیں کرتا، جب پیار نہیں کرتا تو رحمت برسے گی؟ سوچئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو۔ دیکھو حدیث کے لفظ ہیں اور صحیح بخاری کی ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن 2 باتوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 1 اسراف، اسراف۔ نمبر 2 تکبر۔ کیا وڈیرے کی شادی ہے اور 50 کھانے نہ لگے ہیں، یہ تکبر ہے، گیا برباد ہو گیا۔ اب کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، پلیٹ اپنی بھر لی اور بچوں کی بھی بھر لی اور آدھے سے زیادہ ٹیبل خالی چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، یہ اسراف۔ اور اسراف کرنے والے کو جہنم کی سزا۔ وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتِ، نجات کا ذریعہ۔ اور سلف کا قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے جب جمعے کی تیاری میں پڑھا نا، سلف کا قول کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری طب کو جمع کر دیا۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ کھانے کا، اور تیسرا حصہ سانس لینے کا۔ اور ہم کھاتے کہاں تک ہیں؟ یہ حلق تو ڈکار بھی آئے گی نا تو کچھ کھانا بھی باہر آ جاتا۔ ہائے ہائے، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے، دیکھ لو پھر اٹھتا ہے ڈکاریں مارتا پھرتا ہے، کیا شادی تھی جی آج بڑا ہی کھایا، دب کے کھایا، لگتا ہے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرنا۔ ہائے ہائے۔ اور نمبر 3، اس کو میں کوشش کرتا ہوں آج یہ باتیں پوری ہو جائیں۔ نمبر 3، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، ظاہر اور باطن میں اللہ کا ڈر۔ بس خلوت میں اور جلوت میں، تنہائی میں اور نمازیوں کے سامنے، اکیلے کمرے میں اور دفتر کے اندر، اللہ کا ڈر، بس نجات ہو جائے گی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، بالغیب کا معنی یہاں کیا آئے گا؟ بن دیکھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آئے ہائے، بن دیکھے جو مالک سے ڈرتے ہیں۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جو قیامت سے بھی ڈرنے والے۔ اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو میں آپ کے سامنے تو لوگ دیکھیں گے کیا کر رہا ہے، اندر جا کر سگریٹ پیوں گا، شراب پیوں گا، زنا کروں گا، چوری کروں گا، گانے سنوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیسا ڈر ہے کہ مسجد میں ڈرتا ہوں اور تجارت کی جب کرسی پر بیٹھا ہوتا پھر چمڑیوں دیڑ دیتا ہوں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ہائے ہائے، وہ نہیں ڈرتے مگر اللہ سے ڈرنے والے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، این امید ہے اللہ سے کہ یہی جماعت ہدایت یافتہ جماعت رہا۔ اما المنجیات، گیا جنت میں انشاءاللہ۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کا عہد پورا کرتے اور آپس کے وعدے بھی پورا کرتے۔ جی مجھے ذرا پیسے دینا، کل دے دوں گا، وہ کل ہی نہیں آتی۔ ولا ینقضون المیثاق، آپس کا عہد۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، ملاتے ہیں رشتہ داریوں کو۔
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، علانیہ بھی اور خلوت میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یہ جنتی آدمی ہیں۔ عبداللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو ہی چلتے رہتے تھے۔ اتنے آنسو چلے 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 کہ 2 کالی لکیریں آپ کے چہرے پر پکی ہو گئی، اتنا روتا ہے۔ اچھا جی، لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہو گیا ظاہر میں، اور باطن میں اللہ اکبر، باطن میں کیا کہا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں عمر کے ساتھ چلا، ہم ایک باغ میں پہنچے، میں وہاں رک گیا، عمر نے کہا ٹھہر جا، آپ دیوار کے پیچھے آگے چلے گئے، مجھے عمر نظر نہیں آ رہے، لیکن آواز مجھے کیا آئی؟ لِتَتَّقِينَ اللَّهِ، اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ تنہائی میں کہہ رہا ہے، تنہائی میں کہہ رہے ہیں لِتَتَّقِينَ اللَّهِ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب میں ڈال دے گا۔ تنہائی کے اندر او اہل ایمان، ڈر وہ کہ ہر طرف سے لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس وقت دل میں یہ آ جائے یہ جو گناہ کرنے لگا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس سے توبہ کر لے، اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے۔ کیوں کہ تنہائی میں ڈرا، سامنے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، وہ تو بڑے بدماش ہے جابر ظالم جو سامنے بھی نہیں ڈرتے، ورنہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ تو بالکل صاف ہر ایک کے سامنے ڈرتے، ہر ایک دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں عبدالحکیم صاحب، دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب اب ایسا کام نہیں کرتے۔ مزہ تو تب ہے جب اکیلے میں ہو اور پھر گناہ کی دعوت ہو اور گناہ کی چیزیں نظر آئیں اور پھر میں گانے سننے بیٹھتا ہوں، اس وقت میں یہ کہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے ضرور عذاب میں ڈالے گا، اور ایسے بندے کو تو بہت ڈالے گا جو لوگوں کو کہتا ہے نیکی کرو اور خود بدماشی کرتا۔ وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتِ، نجات کے یہ 3 انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہوگا وَأَمَّا الْمُحْلِكَاتِ، نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا اللہ کی توفیق سے، وہ ہلاک 3 چیزیں جو ہلاکت کا سبب، بربادی کا سبب ہے، اس پہ پڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے کچھ نمازی اور کچھ احباب، کچھ مسلمان بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں، ہمارے میاں زاہد صاحب کے بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ مواحدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مولا کریم ہم خطا کار سیاہ کار ہیں، آخر تیرے حبیب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ جو 3 باتیں ہم نے بیان کی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔